بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہیے، جس ذات نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز جس چیز کی طلب ہے وہ مانگو، میرا رب دے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑا وہاں پر کام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس امارہ ہر لمحہ گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس میں سلیم الفطر انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی اور فسق و فجور کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ وہ اپنی دنیا آخرت دونوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چوکو چونت، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، میں ان قریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح نیندوں اور خیالات سے دل کو بہلاوا دیے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوست تھی۔ قوم نوح اور عاد ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں، جن میں چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، علم نور الہی ہے اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظہ کی شکایت کی تو آپ نے مجھے ترک معاصی کی نصیحت فرمائی اور آپ نے یہ بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ گنہگاروں اور اللہ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون نہیں ملتا۔ اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ کی اہمیت نہ رہے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں بھول جاتا ہے، انہیں برباد کر دیتا ہے۔ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے، اور اگر غافل رہتا ہے تو اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر نیام میں زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے، نفس ہمارا برائی کا حکم دیتا ہے، خواہشات اور گناہوں سے قوی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں اور برزخ میں مر چکا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشبندی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حوادث و آفت کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وہی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے ہوں انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔
चनाचा इंसान के नेको बुरे अमाल की नौइयत के एतबार से अहवाल मरतब होते हैं। सेहत मर्ज, नफ़ो नुकसान, कामयाबी नाकामी, खुशी गमी, बारिशों खुश्क साली, महंगाई, अमराज, जल्जला, तूफान, सैलाब, ये सब हमारे नेक व बद अमाल का ही नतीजा होते हैं। बिलफर्ज देगर इन सब अहवाल के ज़ाहिरी असबाब कुछ भी हों मगर हकीकी असबाब हमारे नेक व बद अमाल होते हैं। इस तरह के खौफनाक और इबरतनाक अंगेज वाक़या अनफरादी हो या इज्तिमाई दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से अलार्म और तनबिया होते हैं ताकि इंसान अपने अमाल का मुहासबा करे और कोई तनबिया इसकी गफलत अशार दिल को जंबिश देने में कामयाब हो जाए। जब भी मैं कहती हूँ ऐ अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा अमाल देख। दुनिया में पेशो आमद अच्छे या बुरे वाक़यात से हासिल होने वाला इंसानी तजुर्बा भी इसी पर शाहिद है कि हमारे सारे लोग और कौमों पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से दुनिया में ही मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए हैं। मसलन कोई मुसिख किया गया, कोई जमीन में धंसाया गया, कोई दरिया में गरक किया गया, कोई तूफान की नजर हुआ और इन तबाह शुदा अक़वाम की बस्तियों के खंडरात आज भी इसी हकीकत पर मबनी हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में अमाल के हस्बे नुयत असरात जैसी करनी वैसी भरनी के मुख्तलिफ पहलू और तरीकों से बयान फरमाया है। उम्मत को बदअमालियों के बुरे नताइज से आगाह फरमा कर अमाल की इस्लाह का हुक्म दिया है। चनाचा कुछ गलतियाँ होती हैं जो रिज़्क़ कम करने का बाइस बनती हैं और वो इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज हम सब आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलतियाँ हैं जो हमारे रिज़्क़ में मुश्किलात पैदा करती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिज़्क़ तंग कर देता है। हदीस मुबारका की रोशनी में बताएंगे कि किस वजह से अल्लाह ताला इंसान का रिज़्क़ कम कर देता है। इसके बाद कुछ काम जरूर करने होंगे जो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। जितने चाहें कर सकते हैं। अल्लाह ताला का नाम लो, अल्लाह ताला से मांगते रहें तो बेशुमार नेमतें अल्लाह पाक आपको अता फरमा देता है। सबसे पहला अमल जो है वो ये है कि जूते पहन कर या खड़े होकर या नंगे सर खाना खाना रिज़्क़ में कमी का बाइस बनता है। बहुत से लोग जूता पहन कर खाना खा रहे होते हैं या जल्दी जल्दी में खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी खवातीन को भी देखते हैं जो नंगे सर भी खाना खा रही होती है। मसलन हमारे घरों की औरतें भी नंगे सर खाना खा भी रही होती हैं और खाना दे भी रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों का रिज़्क़ तंग कर दिया जाता है। दूसरी वजह यह है कि बैतुल खुला में नंगे सर जाना भी हमारे रिज़्क़ में कमी का बाइस बनता है। आम तौर पर देखा जाता है कि जब खवातीन बैतुल खुला जाती हैं तो इनका सर नंगा होता है, यानी नंगा सर इनके रिज़्क़ में तंगी का बाइस बनता है। इस बात से खवातीन को गुरेज करना चाहिए क्योंकि इससे रिज़्क़ में तंगी पैदा हो जाती है। एक ज़माना था जब मेहमानों को रहमत समझा जाता था मगर आजकल के दौर में मेहमानों को ज़हमत समझा जाता है। ये आदत, ये सोच, ये खसलत भी घरों में माशरे में रिज़्क़ की तंगी का बाइस बन रही है, बल्कि बन चुकी है। तो हमें चाहिए कि मेहमान को रहमत समझे क्योंकि मेहमान अल्लाह पाक की तरफ से रहमत लेकर आता है। बाज़ चीज़ें चूँकि शरीयत में हैं तो इसमें चूँकि ऐसे मराहिल आते हैं कि हर शख्स इसका मुतमिल नहीं होता तो हर एक के सामने बयान की करना मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपसे अर्ज़ की हैं, आप इनको समझे और इन पर अमल करें। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अब अमल क्या है? आज के दिन किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। हर कोई आज कामयाब होना चाहता है। आज आपका जो भी मकसद है इसकी नियत कर लो। अगर आपको रिज़्क़ चाहिए तो आज अल्लाह से रिज़्क़ मांग लो। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मांग लो। बड़ा घर चाहिए तो बड़ा घर मांग लो। आप अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लोग आते हैं देकर चले जाते हैं, आप इसकी नियत कर कि मेरे बच्चे या बच्ची का कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं, जो चाहो मांग लो, मेरा रब झोलियां भर भर कर नवाजेगा। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा या मुस्बबुल असबाब का वजीफा
وظیفہ ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والا کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیونکہ اس نے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا ہے۔ اب جب اس بندے سے رب راضی ہو گیا تو اب اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ رب سے مانگ رہا ہے، رب اس کو دے رہا ہے۔ آپ بھی آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کریم سے مانگیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ بڑا آسان سا اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا رحمان یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ کو اس کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارو گے تو میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ پھر میرا رب بن مانگے آپ کو عطا فرمائے گا۔ یا رحمان یہ رب کریم کی وہ صفت ہے کہ اگر اس صفت سے رب کو پکارا جائے تو میرا رب ناممکن حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جو فلاں حاجت ہے وہ کبھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آج یا اللہ یا رحمان کو پڑھ کر دیکھیے آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمان کو 21 بار پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ اگر آپ جلدی جلدی پڑھ کر جان چھڑا لیں گے تو وظیفہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر اللہ سے مانگ کر دیکھیے وہ ادھورے کام جو آج تک پورے نہیں ہو سکے، جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، یہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے، تو آج یا حیو یا قیوم کو صرف 33 بار پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ بس آپ یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ جب آپ 33 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے آخری نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کرنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے، کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر براہ راست اللہ سے اپنی حاجت اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تمام تکلیفوں کے لیے، قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہو قرضوں کے لیے دعا مانگ لو۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری چاہتے ہو، کہیں پر بھی اچھی نوکری چاہتے ہو تو اس کے لیے دعا مانگ لو۔ مطلب جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی آپ کی تکلیف ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیے گا۔ اللہ پاک ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں سے بچا اور اپنی رحمت سے ہم سب کو کافروں سے نجات دے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔